الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ چل رہا تھا۔ الہادی پروگرام ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ مختلف مقامات پہ جو قرآن عظیم میں مختلف مقامات پر آیات موجود ہیں اس ٹاپک پر ہم ان آیات کو لیتے ہیں، پھر کلام کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بیان فرمانا چاہتا ہے، جو ہمیں مقاصد اللہ کے سمجھ میں آتے ہیں، وہ ہم آپ کی خدمت میں عام فہم انداز سے ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ آپ کی والدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو اس وقت 10 سال یا 13 سال کی عمر میں تھیں، چھوٹی بچی تھیں، بڑی پاکیزہ خاتون تھیں اور پاکیزہ اچھے علمی اور دینی گھرانے سے آپ کا تعلق تھا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ فرمایا کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا جائے، تو اب یہ فیصلہ ازلی تھا، یہ ارادہ ہو چکا تھا، تو ایسا تو ضرور ہونا ہی تھا۔ لہٰذا آپ اس بچے سے حاملہ ہو گئیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جبریل امین نے صرف ایک پھونک ماری۔ ایک روایت میں کہ یہاں سینے کے پاس اوپر یا گلے کے پاس پھونک ماری، گریبان جس کو کہتے ہیں، اور یا پھر آستین کے اوپر پھونک ماری اور آپ حاملہ ہو گئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے، لیکن جب وہ کسی کو اذن دے دیتا ہے، اجازت دے دیتا ہے، تو وسیلہ، ذریعہ اور سبب بھی اس قدر باکرامت ہو جاتا ہے کہ وہ کام جو حقیقتاً اللہ کی طرف منسوب ہونا چاہیے وہ اس سے ظہور پذیر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، بظاہر ایسا نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا بزرگان دین اگر دعا کر کے شفا طلب کریں اور آدمی کو شفا ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف نظر کریں اور انسان شفا یاب ہو جائے، یا ہاتھ پھیر دیں اور انسان شفا یاب ہو جائے، اس لیے کہ حقیقتاً شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، یہ تو ایک وسیلہ اور ذریعہ ہوتے ہیں۔ جیسے بچہ پیدا کرنے، بچہ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، جبریل امین وسیلہ اور ذریعہ بن گیا، اور وہ بھی غیر معتاد طریقے سے، عادی طریقہ تو نہیں تھا۔ پھونک مار کے حاملہ کر دینا یہ غیر عادی طریقہ تھا، اور ایک مخلوق سے ہی سرزد ہو رہا ہے۔ حضرت جبریل امین معاذ اللہ کو خدا تو نہیں ہے، غیر خدا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اجازت سے ہو رہا ہے تو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اکابرین سے مسلمان حسن ظن قائم کرتے ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، مشائخ عظام ہیں، اولیاء عظام ہیں، اگر وہ ہمیں کچھ اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں، ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ایسا کر سکتے ہیں، مثلا شفا دے سکتے ہیں، یہ اولاد دے سکتے ہیں، تو اگر یہ نظریہ ہے کہ یہ ہم کہہ تو یہ رہے یہ اولاد دے سکتے ہیں، یہ شفا دے سکتے ہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے، یہ اس کا وسیلہ اور ذریعہ بنتے ہوئے دے سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہم نے پچھلی آیتیں پڑھی تھیں، جس میں آپ نے فرمایا کہ میں شفا دیتا ہوں، اندھے کو شفا دیتا ہوں، اندھے کو بینائی لوٹا دیتا ہوں، اور برس کے مرض والوں کو شفا دے دیتا ہوں، تو یقینی سی بات ہے کہ لوگ جو وہاں پر آتے تھے، 50 ہزار کا جو اجتماع ہوتا تھا، تو وہ کیا یہ کہتے ہوئے آتے تھے کہ ہم اللہ سے شفا لینے جا رہے ہیں اور ہمیں اللہ شفا دے گا؟ عقیدہ یہی ہوتا تھا، لیکن وہ یہی کہتے ہوئے آتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام ہمیں شفا دیں گے۔ تو یہ عقیدہ اگر صحیح طریقے سے عقیدہ ہو، صحیح انداز سے ہو، الفاظ آپ زبان سے ایسے ادا کر رہے ہیں جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک مخلوق کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں دے گی، لیکن آپ کے توجہ خالق کی طرف ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ قرآن سے سمجھ لیں اجازت یافتہ چیز ہے۔ تو فانتبذت به مکانا قصیا، تو آپ اسے بچے کو لے کر ایک دور جگہ پر چلی گئیں۔ یہ اللہ کے حکم تھا کہ ابھی لوگوں کے درمیان زیادہ قریب نہ رہیں، آپ دور چلی جائیں۔ تو آپ کو جو درد ذہ جس کو کہتے ہیں، ایک کھجور کی خشک کھجور کا تنا تھا، اس کی جڑ کے پاس لے آیا۔ تو اس وقت آپ کو چونکہ اذیت ہوئی، تکلیف ہوئی، تو پھر آپ نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں بالکل نسین منسین ہو جاتی، بھولی بسری چیز بن جاتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان پہ کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، آفت آئے، اور طبعی کیفیات اس پر بہت زیادہ غالب آ جائیں، اور اس وقت اس کی زبان سے اس قسم کا کوئی جملہ نکلے، تو وہ قابل گرفت نہیں ہوتا۔ یہ معاذ اللہ کوئی بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی، اعتراض کے طور پہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ کا فیصلہ تھا اس کو ناپسند تصور کرتے ہوئے آپ نہیں کہہ رہی ہیں، بلکہ ایک تکلیف تھی، اذیت تھی، اس وجہ سے انسان کے بے ساختہ زبان سے بعض اوقات کلمات جاری ہو جاتے ہیں، ایسے آپ کی زبان پہ جاری ہوئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا تاکہ آپ کی دلجوئی کا سامان کیا جائے۔ کمزوری بھی ہے، چھوٹی بچی ہیں، اب ایک بچہ پیدا ہوگا، کمزوری پیدا ہو جائے گی، اس وقت ایک مکمل غذا کی ضرورت ہے، اور کھجور اس سلسلے میں بہترین غذا ہے کہ بہت ہی پاورفل غذا ہوتی ہے کھجور۔ تو لہٰذا اب یہ یاد رکھیں کہ جب ایک خلاف عادت کام نبی سے سرزد ہوتا ہے جو دعوے نبوت کرنے والا ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جب یہ کسی نبی کے امتی سے سرزد ہو جو نیک پرہیزگار متقی ہے تو وہ ولی ہوتا ہے، اور اس سے پھر کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ اور ولایت جو ہے یاد رکھیں، نبوت تو مردوں کے ساتھ خاص ہے، لیکن ولایت مردوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، یہ عورتوں کو بھی مل سکتی ہے۔ تو بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی ایک ولیہ ہیں، اور ولی سے جب خلاف عادت کام ظہور پذیر ہوتا ہے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو اس تین آیات میں کرامت کا ثبوت بھی ہے کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے جبریل امین نے فرمایا کہ آپ یہ نیچے ایک دم نہر بہنے لگ گئی۔ کہتے ہیں کہ مفسرین نے فرمایا کہ جبریل امین نے اپنی ایڑی ماری تو ایک دم پانی چشمہ نکل آیا اور نہر بھر گئی، اور لیکن چونکہ اس کا وسیلہ اور ذریعہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا بنی ہے تو یہ آپ ہی کی کرامت کہلائے گی۔ اسی طریقے سے جب آپ سے کہا گیا کہ آپ اس کھجور کی جڑ کو پکڑ کر ہلائیں تو آپ پر تازہ کھجوریں گریں گی، تو جواب میں بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نہیں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس خشک درخت سے کیسے گریں گی، جب اللہ نے فرما دیا تو گریں گی۔ تو آپ نے بس وہ درخت کی جڑ پکڑ کے ہلائی تو ایک دم وہ تر و تازہ ہو گیا، اور اس میں کھجوریں بھی لگ گئیں اور وہ آپ کے اوپر گر بھی گئیں، اور آپ نے ان کو تناول فرمایا۔ اس سے بھی دیکھیں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اسباب اور ذرائع کا کوئی محتاج نہیں ہے، کہ ایک درخت جو سوکھ چکا ہے اس کو سرسبز ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرما لے تو کیا وقت، چند سیکنڈ کے اندر کھجوریں بھی لگ گئیں، گر بھی گئیں، اور آپ نے تناول بھی فرما لی۔ تو ہمارا رب بڑا عظیم ہے، اس کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب کہا گیا کہ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، پس تم کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ جب بھی کسی شخص کو دیکھیں تو آپ زبان سے کچھ نہیں کہیں گے، اس کو صرف یہ بتا دیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں چپ کا روزہ منع ہے، ہم روزے میں عبادت کی نیت سے اگر خاموش رہیں گے تو جائز نہیں ہے، سرکار نے منع فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن پچھلی امتوں میں چپ کا روزہ رکھا جاتا تھا کہ اگر کوئی سارا دن خاموش رہے تو اسے بھی روزہ کہا جاتا تھا، اور اس کی منت بھی ماننا جائز تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر کوئی انسان تمہارے پاس آئے تو اشارے سے سمجھا دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے اور میں تم سے کلام نہیں کر سکتی ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سارا معاملہ ہے، اور آپ کو یقین کامل بھی حاصل ہے، لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کوئی سامنے ظاہر تو نہیں ہو جاتا نا، تو اب یہ بچے کو لے کر قوم کے پاس آنا، اور پھر یہ خوف بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو فوراً کوئی نشانی قائم کر دے، چاہے تو آزمائش کے طور پہ فی الحال کوئی ان بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت پر کوئی نشانی فی الحال قائم نہ کرے، ایک آزمائش میں مبتلا رہنے دے۔ یہ ایسا ہوا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو 13 سال تک مکے کے اندر آپ پہ آزمائش آتی رہی، 13 سال، اور ان نبی پر آئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین نبی ہیں۔ تو اب بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں آنے والے جو خوف تھے، خدشات تھے، اس کا اندازہ کریں، وہ اللہ کی بے نیازی کو ہم سے کہیں زیادہ بہتر سمجھتی تھیں، ولیہ خاتون تھیں، کہ اگر میں بچے کو لے کر آؤں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہی یہ ہوا کہ ابھی فوراً کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یعنی میری برات کا اظہار نہیں ہوگا، وقت لگے گا، تو میری قوم میرا کیا کرے گی، کیا حشر بنائے گی، اور کس طریقے سے مجھے ان کے طنز کو برداشت کرنا ہوگا، کس طریقے سے برداشت کر پاؤں گی، کتنے سارے وساوس ہوں گے جو آپ کے دل میں پیدا ہوئے۔ لیکن بہرحال اللہ کا حکم تھا آپ بچے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ جب قوم کے پاس آئیں تو انہوں نے بڑے حیرت زدہ ہوئے کہ نہ تمہارا والد صاحب ایسے ہیں، نہ تمہاری والدہ کوئی خدا نخواستہ فاحش ہیں، یہ تم نے کیسے کیا کیا؟
تو آپ نے بچے کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے، بڑا اللہ تعالیٰ کا وسعت علمی کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے پر بڑی دلیل ہے کہ آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بچہ بولے گا۔ قوم حیران کہ یہ کیسے بولے گا جو چھوٹا سا بچہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اب دیکھیے کہ بچے جو ہوتے ہیں عموماً چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کا ذہن ایک سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، بالکل صاف ستھرا، اس پہ آہستہ آہستہ نقش بننا شروع ہوتے ہیں۔ پہلے اس کو جب ماں لوری دیتی ہے یا کوئی الفاظ کہتی ہے وہ سنتا ہے، وہ میموری میں جمع ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس بچے کے زبان پہ کلمات جاری ہوتے ہیں، جس کی مدت تقریباً بعض جلدی بول لیتے ہیں بچے، ورنہ ایک سال میں تو تھوڑے تھوڑے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوتے ہیں، پھر زیادہ آگے چلتے ہیں تو تیزی سے چلتے ہیں۔ تو گویا کہ بچہ جب کچھ عرصے سن لیتا ہے، اس کی میموری میں الفاظ جمع ہو جاتے ہیں، تب زبان پر تکلم آسان ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے ہیں، الفاظ بھی نہیں سنے، لیکن اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو گویا کہ الہام فرما رہا ہے، اور آپ فصیح و بلیغ کلام کر رہے ہیں، اور آپ کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں۔ اور ذرا ہم چشم تصور میں دیکھیں، ایک چھوٹا سا منا جھولے میں لیٹا ہوا ہے اور وہ بول رہا ہے، کلام کر رہا ہے، باریک سی آواز نکل رہی ہوگی اور کتنی خوبصورت آواز ہوگی، اور وہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہوگا، ایک عجیب و غریب منظر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ اس بچے سے پوچھو، وہ حیرت زدہ رہ گئے، ہم اس سے کیسے پوچھے، تو چھوٹا سا ہے۔ اب آپ نے کلام فرمانا شروع کیا، قال انی عبد اللہ، فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ جملہ زبان سے نکالا ہے جو شرک کا قمع کرنے والا تھا، لیکن پھر بھی لوگوں نے نہیں سمجھا، اور آپ کو کسی نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا بنا دیا، اور کسی نے خدا کا بیٹا قرار دیا۔ حالانکہ خود وہ عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا جملہ جو زبان سے نکالا تھا وہ تھا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور جو بندہ ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو بندہ ہوتا ہے وہ اولاد نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا، اپنا بندہ آپ کو بنایا۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو پہلے دن ہی براءت کا اظہار کر دیا تھا، اور اس عقیدے کو غلط قرار دیا کہ آپ کو خدا مانا جائے یا خدا کا بیٹا خدا نخواستہ تسلیم کیا جائے۔ آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی۔ اب یا تو یہ مستقبل کے بارے میں ہے، کیونکہ ابھی تو آپ چھوٹے سے ہیں، ابھی تو کتاب آپ کو ملی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے کتاب عطا فرمائے گا۔ وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو گویا کہ اپنے نبوت کا اعلان بھی فرما دیا، تو بچپن میں ہی آپ کی نبوت کا اعلان گویا کہ ہو گیا۔ اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں پر بھی میں ہوں۔ تو جیسے آپ نے شفا دینے والا معاملہ ہے، اور لوگوں کے جو گھر میں کھاتے تھے وہ تک آپ بتا دیا کرتے تھے، اور بہت ساری آپ سے چیزیں ظاہر ہوئیں جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ میں بڑی برکت رکھی۔ اور جیسے ہمارے پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ قرب قیامت کے وقت آپ کا نزول ہوگا، دجال کو ہلاک کریں گے، یاجوج ماجوج کو ماریں گے، اور آپ کے دور میں اتنی دولت ہوگی کہ ایک شخص زکوٰۃ لے کر گھومتا رہے گا کہ کاش کوئی مجھ سے لے لے، لیکن ہر ایک اتنا مالدار ہوگا کہ کوئی اس زکوٰۃ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو حضرت اس وقت آپ دیکھیں اس دور میں بھی کتنی برکت ظاہر ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ مطلب زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے، ہر گھر کے اندر لوگ مالدار ہوں گے، اور پھر یاجوج ماجوج اور دجال کی ہلاکت یہ بھی آپ کے بابرکت ہونے کی دلیل ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کی ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ تو دیکھیں اب چھوٹا سا منا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ مجھے اللہ نے زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے اور نماز کا حکم بھی دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں، ما دمت حیا، یعنی پوری زندگی مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ وقت کے اندر نماز معاف ہو جائے، کچھ وقت میں پڑھ لوں یا اپنی مرضی اختیار کروں، نہیں، جب تک میں زندہ ہوں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے وہ بھی ذرا درس حاصل کریں کہ جو دیندار طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور ان میں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان عبادات کو لگاتار تو نہیں چھوڑتے، لیکن بہرحال کبھی کبھار چھوڑ کے سمجھتے ہیں کہ میرے لیے کوئی نقصان کا باعث نہیں ہے، کیونکہ میں پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، اور مجھے ایک معاشرے میں مقام حاصل ہے، لوگ میری عزت کر رہے ہیں،
اب ایک آدھ نماز نکل بھی گئی تو کیا ہوا، زکوٰۃ ادا نہیں کی تو کیا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کوئی مرفوع القلم نہیں ہیں، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چاہے دینی منصب عطا فرمایا ہو چاہے دنیاوی منصب عطا فرمایا ہو، جب اللہ تعالیٰ نے اس عاقل بالغ شخص کو اپنے دین کی تعلیمات کا مکلف بنا دیا ہے تو اسے اس تعلیم کا ادب اور احترام کرنا ہوگا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم مطلب اس تعلیم کو اپنے لیے تو معمولی اور حقیر سمجھیں اور دوسرے کے دل میں ڈر اور خوف پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس پر بھی ہمیں ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں، یعنی مستقبل میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماؤں سے اچھا سلوک کرنا یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ اس سے ہمارے وہ بھائی درس حاصل کریں جو اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے بعد اپنے طاقتور ہونے اور ماں کے کمزور ہونے کو بیان کرتے ہیں، ماں کو اس کی حقارت کا، اس کے کمزور ہونے کا احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں، ماں کے مقابلے میں بیوی کی طرفداری کر کے ماں کی دل آزاری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ انہیں ذرا شرم کرنی چاہیے اور حیا کرنی چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی چھوٹے سے منع ہیں اور اپنی والدہ کا ادب احترام خیال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا ہے، بہت سخت بنانا، بدبخت بنانا ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مجھے بڑا نرم بنایا ہے اور خوش بخت بنایا ہے۔ یعنی آپ انشاءاللہ آپ کی برکت سے ہزارہا لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی تو بہت بابرکت ہوتے ہیں، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا ہے۔ اب یہ دیکھیں اپنے منہ سے ایک تعریف ہے کہ مجھے جبار نہیں بنایا، شقی نہیں بنایا، اس طرح اپنے منہ سے تعریف کرنا، اور بنایا اس نے مجھے مبارک بابرکت بنایا ہے۔ تو جہاں صحیح ضرورت ہو، جہاں شریعت کی اجازت ہو، وہاں اپنی زبان پر تعریف کلمات لانے میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً اس کی اجازت ہوتی ہے۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مقامات پر باقاعدہ اپنے فضائل و کمالات بیان فرمائے ہیں، جسے فرمایا نا سید الاولین والآخرین، میں پہلے والوں کا بھی سردار ہوں، بعد میں آنے والوں کا بھی سردار ہوں۔ اب اپنے منہ سے آپ تعریف فرما رہے ہیں تو یہ ہمیشہ معلوم ہوا کہ کوئی بری نہیں ہوتی ہے، اگر صحیح ضرورت کی وجہ سے صحیح موقع محل کے اعتبار سے انسان تعریف کرے اور اجازت شرعیہ ساتھ ہو تو یہ بلکہ محمود ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی تعریف فرما رہے ہیں، جب اپنی تعریف کر رہے ہیں اللہ کی اجازت سے تو بالکل جائز ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی عالم ہیں، مفتی ہیں، کوئی شیخ ہیں، پیر صاحب ہیں، وہ اپنے خود مناقب اگر ذکر کر رہے ہوں، اپنے منہ سے تعریف کر رہے ہوں تو فوراً ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ دیکھو جی اپنے منہ میں یہ مٹھو بن رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے، جس کو جیسے چاہے نعمت عطا فرما دے۔ تو بعض اوقات انسان تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کرتا ہے اپنی اللہ کی نعمتوں کا۔ تحدیث نعمت کا مطلب ہوتا ہے نعمت کا اظہار، انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا سب کے سامنے اعتراف کرے، اس لیے ہمیں اس کے فوری طور پر اس سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا